رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وقال تعالی فی مقام آخر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وقال تعالی فی مقام آخر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ مولانا العظیم. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کی مدد سے ہم اس پروگرام میں جو آج کا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے کربلا کا پیغام دور حاضر کے نام. یعنی جو کربلا کا واقعہ ہے اس میں سے جو ہمارے لیے پیغام نکلتا ہے، جو ہمیں اس سے میسج اس سے نکالنا ہے، اس سے کنوے کرنا ہے، پھر اس کو ہم نے اپنی زندگی میں اس واقعے کے روح سے جو چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنی ہے وہ کیا ہے. واقعہ تو ہر سال اس کو ہم نے دہرایا جاتا ہے، آپ نے سنے بھی ہوں گے واقعات، اور مختلف تھیوریز بھی پیش کی جا چکی ہیں اور کی جا رہی ہیں اور کیے جائیں گی. تو اسی لیے ہم نے اپنے لیے اس میں سے جو پیغام نکلتا ہے وہ کیا ہے، آج انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کی بات کرنی. اور پھر وہی چیز ہے کہ یعنی جو بھی چیز آدمی سنے، کوشش یہ ہو کہ جہاں سے بھی آدمی حق کا طالب بنے اور جہاں سے بھی حق ملے، جہاں سے بھی کوئی اچھی بات ملے، وہ اچھی بات جو ہمارے ایمان میں تازگی لائے، ہمارے ایمان کو مستحکم کرے، ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو سامان کی تیاری کرنی ہے اس میں اضافہ کرے، تو وہ لے لینی چاہیے. اور جو نہ سمجھ میں آئے یا جو آدمی سمجھے کہ نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں یا میرے ریلیٹڈ نہیں جو میں ڈھونڈ رہا ہوں، تو پھر اس پہ جھگڑے کی تو بات ہی نہیں. یعنی آرام سے آدمی جو ہے اس کو چھوڑ دے. تو ناظرین محترم، واقعہ کربلا کا فلسفہ، اس کا پیغام، اس کا جو میسج ہے، اس میں ہمیں دو سوچیں جو واقعہ کربلا کی جو فکر ہمیں دیتی ہے، یہ جو واقعہ ہمیں سوچ دیتی ہے وہ کیا ہے. وہ اس واقعے میں جگہ جگہ دو سوچوں کا ٹکراؤ ہمیں نظر آ رہا ہے. دو سوچیں ہیں، دو مختلف انٹینشنز ہیں، دو مختلف نظریات ہیں جن کا جو ہے تضاد ہمیں ہمیشہ شروع سے لے کر آخر تک نظر آ رہا ہے. اب وہ تضاد کیا ہے؟ وہ تضاد یہ ہے کہ پہلی سوچ ہے، اس کو ہم کہیں گے سوچ یزیدیت. ایک ظاہر بات ہے، ایک یزید کا گروپ ہے، دوسرا حسین علیہ السلام کا گروپ ہے. تو یہ جو دو سوچیں ہیں، ایک سوچ کا نام ہوگا سوچ یزیدیت اور دوسرے کا نام ہم رکھ لیں گے سوچ حسینیت. یہ دو سوچیں. اب سوچ یزیدیت یعنی یہ جو گروہ کی سوچ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے. یعنی جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس عہدہ ہو، جس کے پاس کوئی منصب ہو
یہ سوچ یہ کہتی تھی کہ سب کچھ وہی ہے، یعنی اسی کی پوجا کی جائے، اسی کی بات سنی جائے، اسی سے مدد مانگی جائے اور اسی کا جو ہے پرچار کیا جائے، یعنی اس کے آگے ہاتھ باندھ کر جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو بس فالو کرتے جائیں، اس کے سامنے بولا نہ جائے۔ اور یہ سوچیں آگے آپ جا کر دیکھیں گے کہ یہ جو سوچوں کی میں بات کر رہا ہوں یہ آج بھی ہمارے دور میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اسی لیے کربلا کا پیغام دور حاضر کے نام، ہم نے اپنے دور میں بھی اسے ڈھونڈنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ ہمارے اپنے ممالک میں، مسلمان ممالک کی بات اگر لے لیں تو وہاں پر کیا ہے، جو بھی کسی منصب پر بیٹھ جائے اس کی عزت صرف اسی سے کی جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کو، چاہے وہ پیچھے کوئی ڈرگ ڈیلرز ہی ہو یا پتہ نہیں وہ کیا کیا کر کے آیا تھا جائے، ہم کیا کرتے ہیں اسے ہی اپنے فیصلوں میں بلاتے ہیں۔ کوئی جرگہ ہو، کسی کی رضامندگی کروانی ہو، کوئی بھی معاملات ہوں، ہماری سوچ کیا ہوتی ہے، فلاں بڑا ہے، یعنی ہمارے بڑے کا جو ہمارا تصور ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی وہ بے حیا ہو یا جتنا بھی وہ تکبر سے بھرا ہوا ہو، جو بھی ہو، اگر اس کے پاس کچھ مالی مفاد ہمیں مل سکتا ہے یا اس کا تھوڑا سا ہم لحاظ کرتے ہیں کہ اس کا خاندان بڑا ہے، اس کی جو ہے برادری بڑی ہے، اس کے پاس مال بڑا ہے، تو ہم نے کیا کرتے ہیں، اس سوچ کو ہم نے سامنے رکھتے ہیں کہ فلاں بڑا ہے، یعنی اس کے پاس طاقت ہے لہٰذا وہ حق ہے۔ لیکن ہم نے دوسری طرف دیکھنا ہے، یہ سوچ تھی یزیدیت کی، اور جو دوسری ہے وہ ہے سوچ حسینیت۔ پہلی تھی یزیدیت کہ طاقت ہی حق ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سوچ کی بات ہے، سوچ حسینیت، وہ یہ تھی کہ حق ہی طاقت ہے، یعنی حق کا ساتھ دو، حق کے سامنے صرف حق کے سامنے جھکو، باطل چاہے سامنے طاقتور ہی کیوں نہ ہو اس کے آگے کبھی اپنے سر کو مت جھکاؤ۔ اگر بھوکا رہنا پڑے، پیاسا رہنا پڑے، مال قربان کرنا پڑے، مدینہ سے نکل کر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، اور اسی صورت میں 72 تن بھی اگر شہید کر دیے جائیں، لیکن کیا سوچ ذہن میں کیا ہو کہ حق ہی سچ ہے اور حق ہی طاقت ہے، یعنی حق کے سامنے اس کی جو ہے جو پوجا کے لائق ہے، جو فالو اپ کے لائق ہے، جس کی جو ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے، جس کے پیچھے جانا ہے، وہ سوچ تھی حسینیت کی، وہ تھی کہ حق۔ اب دیکھیے ایک دو لفظ کے فرق ہو سکتا ہے، لیکن فرق کتنا تھا کہ ایک طرف صرف طاقت ہی طاقت تھی اور مال کی اور سارا غرور و تکبر تھا، لیکن دوسری طرف کیا تھا، صرف حق۔ تو حسین علیہ السلام نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جو سبق ہمیں دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ حق کی پیروی کرو۔ اب یہ جو دو سوچیں تھیں، یہ ہمیں سب سے بڑا جس پر ہم آج انالیسس کر رہے ہیں، جو اس کربلا کے واقعے سے ہم جو چیزیں اخذ کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے یہ آتی ہیں، یعنی دو سوچیں، دو لائنز ہیں، ہم نے دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ آگے جا کر میں آپ سے بتاؤں گا کہ یہ ہر جگہ موجود ہے۔ خیانت ہو تو وہ سوچ یزیدیت ہوگی، اسی جگہ اگر کوئی امانت ہو، امانت دار ہو، تو اس کی سوچ میں سوچ حسینیت ہوگی۔ اسی طرح ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ ظلم ہو، زیادتی ہو، تو یہ کیا ہوگی، سوچ یزیدیت، اور دوسری طرف وہاں پر ہی عدل ہو، انصاف ہو، تو یہ کیا ہوگی، سوچ حسینیت۔
اسی طرح اگر آگے جاتے ہیں تو کوئی اگر باطل کی پیروی کرتا ہے، باطل کے سامنے جھکتا ہے، باطل کی جو ہے تعریفیں کرتا ہے، تو وہ ہوگی سوچ یزیدیت۔ اور کوئی صرف حق کے گن گائے، حق کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، تو وہ ہوگی سوچ حسینیت۔ تو ناظرین محترم، آپ نے دیکھا ایک طرف اگر ہو بے حیائی، ایک طرف ہو بے شرم اور بے حیائی، تو یہ ہوگی سوچ یزیدیت۔ اور اگر وہاں پر ہی حیا سے پر ہو اور شرم کا آدمی پیکر ہو جو کہ ایمان کا حصہ ہے، تو وہ ہوگی سوچ حسینیت۔ آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ پائی جائیں گی۔ تو جب ہم ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جب تھوڑی سی اگر ہمیں اگر وقت ملے تو اس واقعے کو پڑھیں، جو ہے تاریخ میں سونے کے جو ہے حروفوں سے لکھے جانے والا یہ واقعہ ہے۔ اگر ہم اس سے دیکھیں تو ہم کو سامنے نظر آئے گی کہ کس طرف کرپشن تھی اور کس طرف حق تھا، کس طرف ظلم و زیادتی تھی اور کس طرف جو ہے ایمان کی بقا کے لیے وہ پیکر حیا اور شرم تھا۔ میں نے ایک لفظ بولا ہے کہ کرپشن یعنی زیادتی، مکر و فریب، دھوکہ دہی، یہ سارا جو ہے جو یزیدیت کی سوچ تھی اس میں یہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اب اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو اس کی سمری یہ ہوگی کہ وہاں پر 3 قسم کی کرپشن تھی، 3 قسم کی جو ہے مکر و فریب تھا، 3 قسم کی دھوکہ دہی تھی، اور 3 قسم کی یہ ظلمت تھی، اندھیرا تھا جو کہ جو ہے سب کو اس وقت گھیرے ہوئے تھا۔ وہ کیا تھی کہ پہلی تھی جو سوچ یزیدیت تھی، وہ یہ تھی کہ ان پر سیاسی کرپشن کی جائے، سیاسی طور پر مسلط کیا جائے ان پر جبر و ظلم۔ اب سیاسی طور پر اگر آپ جائیں، یعنی سیاسی کا مطلب یہ ہے، آپ دیکھیں ہم اوپن سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہاں پر بھی اگر یو کے میں دیکھیں یا جہاں پر بھی آپ جائیں، آج کل کیا ہے، اگر کوئی آپ کو کسی کی بات پسند نہ آئے تو آپ اس کے سامنے احتجاج کر سکتے ہیں، اس کے سامنے اپنے لیے انصاف طلب کر سکتے ہیں، اس کے سامنے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو یہ حق پہنچ جاتا ہے، آپ کو یہ حق ہے کہ کوئی اگر بات آپ کو پسند نہ آئے یا آپ کے موافق نہ ہو، چاہے وہ پرسنلی طور پر آپ کو افیکٹ کر رہی ہے یا گروپ طور پر، فیملی طور پر، معاشی اور ملکی طور پر اگر کر رہی ہے، تو یہ سیاسی آئے گی۔ تو جو یزیدیت کی سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ان سے یہ چھین لی جائے۔ اور وہ کیسے تھی؟ دیکھیے کہ یزیدیت سے پہلے جب خلفائے راشدین کا دور تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہی آپ پڑھ لیں کہ دریائے فراق اور دریائے دجلہ ہو، اور اس کے کونے پر اگر کوئی کتا ہو یا بکری کا بچہ بھی اگر بھوک سے مر رہا ہو، تو وہاں پر بھی اس کی بھی سوچ تھی، ان کی یہ سوچ تھی کہ کل اس کے بارے میں بھی ہمیں پوچھ ہوگی، اس کے بارے میں بھی ہمیں حساب دینا ہوگا۔ یہ تھی سوچ حسینیت۔ لیکن اب اس طرف آ جائیں تو یہ ان کی سیاسی کرپشن ایسی تھی کہ اس وقت بھی نعوذ باللہ من ذالک کہ مسجد مدینہ طیبہ میں اور مسجد نبوی شریف میں، اگر آپ یہ تفسیر پڑھیں اور پیچھے واقعات پڑھیں، آپ کو سامنے ملے گا کہ مسجد نبوی شریف میں یزید نے 3 دن کہا کہ جاؤ تمہارے اوپر مدینہ حلال ہے، نعوذ باللہ، جو مرضی ہے کرو، عزتیں لوٹو، نعوذ باللہ صحابہ کرام کو شہید کرو، جو مرضی ہے کرو۔ اور 3 دن تک نہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھی گئی، نہ اذان ہوئی، اور وہاں پر نعوذ باللہ جو ہے گھوڑے اور خچر باندھ دیے گئے۔ تو ہم دیکھیے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ تھی سیاسی، کہ کیسے ان کو کنٹرول کیا جائے سیاسی طور پر، کہ کسی کو بولنے کا حق ہی نہ ملے۔ اور یہ جبر جو ہے یہ ابھی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ کتابوں میں موجود ہیں۔
اگلی سوچ کیا تھی کہ ان کو مالی کرپشن جو ہے اس میں مبتلا کیا جائے اور اس میں جو ہے ان سے یہ چھین لی جائے۔ اب مالی کرپشن کیا تھی کہ انہوں نے یزیدیت کی سوچ نے کیا کیا کہ قوم خزانے کو لوٹا۔ کس لیے لوٹا؟ صرف اپنی عیش و عشرت کے لیے، اپنے آپ کو آرام دینے کے لیے، اور جو بھی دوسروں کا حق تھا اس کو لوٹ کر اس پر ظلم و جبرت کر کے، ان پر جو ہے ظلم و ستم کر کے اس پر قابض ہوئے۔ یہ تھی دوسری مالی کرپشن۔ اب ایک طرف کیا تھا، اگر تھوڑا سا اسے پیچھے جائیں تو حال یہ تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں اور انہوں نے کہیں سے زرع خریدی ہو اور کوئی یہودی آ جائے، یہودی، اور وہ کہے کہ یہ تو میری ہے، تو آپ آئیں عدالت میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں گئے، عدالت میں قاضی نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ آپ کی ہے، یہ جو زرع ہے، تو بتائیں آپ کا گواہ کون ہے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز خریدی تھی تو گواہ تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو قاضی نے کہا کہ یہ جو ہے آپ کی گواہی قبول نہیں، چونکہ یہ آپ کا اپنا بیٹا ہے، لہذا بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا۔ تو وہ جو پراپرٹی تھی حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، لیکن جج نے کہا چونکہ گواہی آپ کے پاس نہیں ہے لہٰذا یہ چیز یہودی کو دے دیں۔ جب یہودی نے یہ چیز دیکھی کہ اتنا اعلیٰ انصاف کہ یہ امیر المومنین ہیں اور میرے ساتھ چل کے عدالت میں آئے ہیں تاکہ میرے انصاف ان کے سامنے ہو سکے، اور انہی سے مجھے چیز جو ہے چھین کر دی جا رہی ہے، تو اس نے کہا چیز بھی نہیں کہ ہے اور مجھے کلمہ پڑھائیں، کہ میں نے ایسا دین کہیں نہیں دیکھا کہ ایک وقت کا خلیفہ چل کر آئے، اس پر اگر کسی قسم کا شابہ ہو، الزام ہو کہ جو بھی ہو، اور وہ بھی میرے ساتھ چل کے آئیں، صرف کہ عدالت میں انصاف کرو۔ لیکن دوسری طرف میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایسی مالی کرپشن تھی، یزیدیت کی سوچ نے جو کی تھی کہ ہر چیز لوٹ لی، جو بھی جس کا حق تھا کسی کو حق نہ دیا۔ تو ناظرین محترم یہ تھی اگلی سوچ، اور یہ تھا سیکنڈ سٹیپ۔ اب جو تیسرا اور بڑا اس میں جو چیز تھی وہ کیا تھی، آگے جا کر انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ آج ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1400 سال گزر گئے، گن کیوں گا رہے ہیں اور ان کا یہ واقعہ بار بار کیوں آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہمیں سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ وہ کیسی سوچ تھی اور ان کا کیسا قدم تھا کہ سب کو ہلا کر رکھ دیا، اور آج تک اور قیامت کے دن تک ان کا جو ہے ذکر خیر ہوتا رہے گا اور سب اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اگلی تھی اخلاقی کرپشن۔ دوسرا، پہلا تھا سیاسی، دوسری ہم نے بات کی تھی مالی، اب تیسری جو چیز تھی وہ تھی اخلاقی۔ یعنی یہ پہلا شخص تھا یزید، اور اس کی جو سوچ تھی کہ جنہوں نے بدکاری کو رواج کیا، جو بدکاری تھی وہ سر عام کر دی، اپنے جو ہے محل میں ہو یا جہاں بھی ہو۔ پہلے لوگوں میں شرم و حیا تھی، لیکن کیا کیا اس نے کہ سارا نظام بدل دیا اور اس نے یہ چیزیں کیا کر دی، جائز کر دی۔ اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ ناظرین محترم آج بھی یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو سوچیں ہیں ہمارے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں، ہمارے اندر ہیں، چونکہ ہمارا پروگرام ہے کہ واقعہ کربلا اور ہمارے دور کے لیے اس میں پیغام کیا ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ اگر یزیدیت والی مالی کرپشن آپ کے سامنے آئے، اخلاقی کرپشن ہو، سیاسی کرپشن ہو، جو بھی ہو، اگر ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ جو سوچ ہے یہ وہی پچھلی سوچ ہے یزیدیت والی، اور اگر جہاں پر حق نظر آئے، جہاں پر انصاف نظر آئے، جہاں پر عدل نظر آئے تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہاں اس میں سوچ حسینیت ہے۔ اب یہ جو بیس ہے، یہ جو چیز آپ کو میں نے عرض کی ہے، سمجھائی ہے،
اس کو ہم دیکھتے ہیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو تھی ان پر اگر عمل کرنا ہو تو صحابہ کرام سے بڑھ کر، اہل بیت اطہار سے بن کر، اور بالخصوص نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اس پر عمل اور زیادہ کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث شریف کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، مشہور حدیث ہے، آپ نے بار بار سنی ہوگی۔ وہ کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ اب یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے کوئی کھلا مکھلا برائی نظر آئے، یعنی سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہو جو آپ کو پتہ ہو کہ سامنے ہاں یہ غلط کام ہے، بے حیائی کا کام ہے، برائی کا کام ہے، ظلم کا کام ہے، ناانصافی کا کام ہے، یہ ساری چیزیں آقا علیہ السلام یعنی برائی کا ذکر کیا تو برائی ایک نہیں ہے، یعنی ہزار قسم کی برائی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی برائی کرے یا تمہارے سامنے نظر آئے تمہیں برائی، تو فرمایا سب سے اعلیٰ اور ارفع طرق یہ ہے، اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ فرمایا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا اسے اپنے ہاتھوں سے روکو، یعنی اس کے سامنے اپنی جان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اس کو روکو۔ اب ساری ظاہر بات ہے جان والے تو نہیں ہوتے، یعنی کوئی جو ہے ہماری طرح ڈرپوک بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، یعنی ان کی اتنی استطاعت کسی وجہ سے نہیں ہو سکتی۔ تو آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فإن لم يستطع فبلسانہ، فرمایا کہ اگر کوئی ہاتھ سے نہ روکنے کی استطاعت ہو سکے، فإن لم يستطع، تو فرمایا پھر کیا کرے کہ اپنی لسان سے، اپنے کلام سے، اپنی زبان سے اسے روکے، یعنی زبان سے اس ظلم کو، ناانصافی کو، مکر و فریب کو، بے غیرتی کو، بے حیائی کو، جو بھی سامنے نظر آئے تو فرمایا کیا کرے کہ اپنی زبان سے اس کا دفاع کرے، اس کو روکے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلا کرم ہے اور فرمایا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں بھی اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ برائی کو روک سکے، کسی کی زبان میں بھی اتنی تاثیر اور طاقت نہ ہو کہ وہ اسے منع کر سکے اور اس کے سامنے جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کلام کر سکے، تو فرمایا کیا کرے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، فرمایا کیا کرے کہ اسے چاہیے کہ اپنے قلب سے، اپنے دل سے اس کو برا جانے، یعنی کم از کم دل میں یہ سوچ ہو کہ یہ جو کام کسی کے ساتھ ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، تو فرمایا کیا کرے کہ اپنے دل سے اس کو برا جانے۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب سے ایمان میں کمزور ترین درجہ ہے، یعنی کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ کم از کم وہ جو برائی سامنے نظر آ رہی ہے، نہ اس نے ہاتھ سے روک سکی، نہ اس نے زبان سے روک سکی، اور ابھی جو ہے اس کے پاس یہ چوائس ہے کہ اسے دل میں برا جانے۔ فرمایا یہ کیا ہوگا، لیکن طریقہ یہ ہے کہ ہوگا یہ ایمان میں سے، لیکن اس کا ادنا طریقہ ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی اس حدیث کے ضمن میں ہم دیکھیں گے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ، اور انہوں نے کیسا قدم کیا کہ انہوں نے ایسا برائی کو روکا کہ قیامت تک وہ سر نہیں اٹھا سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالی چونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد ہم اسی پروگرام کو آگے جاری رکھیں گے، اور اسی طرح سوالات بھی انشاءاللہ آپ کے آنے چاہیے، جیسا کہ آپ ہمیشہ، آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ وہ بھی مسائل وغیرہ جو بھی ہوں، کو واقعہ شیئر کرنا ہو، مسائل پوچھنے ہوں، یا انشاءاللہ جو بھی کرنا ہو، تو آپ جو ہے ہمیشہ کی طرح اس میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ محرم الحرام کے ایام ہیں، بڑے پاکیزہ ایام ہیں، ان میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اتباع کرنی چاہیے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، بریک سے پہلے ہم نے جو آج کے پروگرام کی ابتدا کی تھی اس کا موضوع ہے کہ واقعہ کربلا اور پیغام واقعہ کربلا دور حاضر کے نام. یعنی آج کے دور میں ہم نے اس واقعہ سے، اس محرم الحرام میں جو عظیم شہادت ہوئی، واقعہ ہوا، اس سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے. تو اس پر الحمدللہ تعالی ہم نے تفصیلی گفتگو کی اور اسی کی کنٹینیویشن انشاءاللہ ہم نے جاری رکھنی ہے. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ لائیو پروگرام ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اگر کالز وغیرہ کرنی ہو آپ نے تو وہ بھی اس میں آپ شامل ہو سکیں گے. تو ناظرین محترم، بریک سے پہلے ہم نے ایک حدیث شریف پڑھی. حدیث شریف کا مفہوم یہ تھا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی برائی آئے، تمہارے سامنے کسی کے ساتھ زیادتی ہو، کوئی بھی ناانصافی والا کام ہو، ان لوفل کوئی کام ہو، تو فرمایا اس کے سامنے کیا کرو کہ سب سے پہلے تمہاری کوشش یہ ہو کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکو. یدی کے الفاظ ہیں فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، یعنی اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے تبدیل کرو، اسے اس برائی کو اچھائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرو. اور آگے جو ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ استطاعت نہ ہو تو بلسانی فبلسانی، اپنی زبان کے ساتھ اس چیز کو جو ہے روکنے کی کوشش کرو. اور پھر فرمایا اگر تمہارے ہاتھ میں بھی یہ طاقت نہیں، تمہاری زبان میں بھی یہ قوت نہیں کہ کسی ظلم کے سامنے اپنی آواز اٹھا سکو، اس کے سامنے بول سکو، تو پھر کیا کرو؟ فرمایا اپنے دل میں اس برائی کو برا جانو. اور فرمایا یہ کیا ہے؟ اگر تم یہ بھی کر لو گے کہ اضعف الایمان، فرمایا یہ ایمان میں کمزور ترین طریقہ ہے لیکن ایمان ہے، یعنی ایمان میں سے ہے. اب اس سے جو چوتھا درجہ ہے وہ کیا ہوگا کہ یعنی بندہ شخص ناانصافی کے ساتھ مل جائے، ان میں گل مل جائے، ان کا حصہ بن جائے، تو وہ تو ایمان کا جو اضعف الایمان ہے وہ یہ تھا کہ قلب سے برا جانے. تو نچلا جو بھی اس کے درجے ہوں گے تو وہ بے ایمان کی طرف آ جائیں گے، نا ایمان کی طرف آ جائیں گے، ایمان میں سے نکل جائیں گے. اس کو ہم تھوڑا سا اور الابوریٹ کریں گے، لیکن ساتھ چونکہ کالز بھی ہیں تو انشاءاللہ کالز بھی لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے یہ کوشچن کرنا تھا جی کہ یہ جو جمعے کی گریٹنگ دیتے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جمعے کی گریٹنگ دی ہے اور یہ اسلام میں کیا ممنوع ہے؟ اس کا جواب دیجیے گا پلیز. جمعے کی گریٹنگ یعنی ٹھیک ہے، یعنی جمعۃ المبارک کہنا ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں اس کی طرف آتا ہوں کہ جمعے کی گریٹنگ کیا ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت صاحب، میرا نام شبیر نقشبندی ہے. جی شبیر صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. بات یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام کی شہادت ہوئی یعنی کربلا معلی میں، اور اس کے بعد قرآن میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے نبیوں کو بھی شہید کیا. ٹھیک ہے. اور یہ آپ تو امام تھے، نبی کا اور امام کا بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں ساری بات. جی. اس کے بعد سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وقت سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ سرکار حضرت امام علی مقام کی شہادت ہوگی. سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں اس حد تک دعا کی کہ آپ کی ہچکی بند گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا حسبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک یعنی آپ اطمینان فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کرے گا. آپ اس بات سے جانتے ہیں، یعنی آپ نے کفار کے مقابلے میں
بڑی انعامات سے دعا کی اللہ کے حضور جنگ بدر میں. تو کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو معلوم تھا کہ حضرت امام علی مقام کا شہادت ہو جائے گی, آپ نے دعا نہیں فرمائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان اور اس کے ارادے کے درمیان جب اللہ تعالیٰ کوئی کام نہ کرنا چاہے تو اللہ کی مرضی حائل ہو جاتی ہے. کیا یہ بات تھی یا سرکار اس کو یعنی دعا نہیں فرمائی, اس کی کیا وجہ تھی؟ یہی سوال ہے. جی بہت شکریہ, ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میں انشاءاللہ آپ کے سوال کی طرف آؤں گا, اور یہ اچھی چیز آپ نے بیان کی, اس سے اوروں کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. تو ہم آئیں گے آپ کے سوالات کی طرف, میں تھوڑے سے اکٹھے کر کے تو پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. بلکہ ہم جو انشاءاللہ تعالی ناظرین محترم ابھی بات کر رہے ہیں, امید ہے وہ سوال آپ کا اسی میں آ جائے گا, اس کا جواب. تو ناظرین محترم 3 درجے ہیں کہ اضعف الایمان یہ ہے کہ ایک آدمی نے کوئی برائی ہوئی, اس سے اپنے ہاتھ سے بھی نہ روک سکا, اپنی زبان سے بھی نہ روک سکا, تو پھر اسے چاہیے کہ اپنے دل سے جو ہے اس کو برا جانے. یہاں تک بات ہم نے کر لی تھی. اب اگر آگے جائیں تو یزیدیت والی سوچ جو ہے, یا جو یزید نے کام کیے, وہ آپ دیکھیں کہ اس نے انسانیت کا قتل کیا, بدکاری کو رواج دیا. مدینہ طیبہ میں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نعوذ باللہ تعالی کہ اس نے گھوڑے اور خچر باندھے. یہاں تک کہ کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ میں بھی اس نے کہا کہ یہ اس کو بھی وہ جو ہے اس نے زندیق کے ساتھ جو ہے پتھر برسائے, حتیٰ کہ کعبہ شریف کے غلاف کو بھی جلایا, اور ساتھ جو ہے کعبۃ اللہ کی دیواریں جو ہیں وہ بھی جل رہی تھیں, اور ان دیواروں کے جلتے جلتے اس کی جو ہے موت ہوئی اور وہ جہنم میں گیا. یہ اس کے اعمال تھے. ٹھیک, ابھی یہ جو ہے اعمال اگر اس کی یہ بد اعمال دیکھے سامنے, تو اس حدیث شریف کو سامنے رکھیں کہ وہاں پر ابھی 3 طرح کے لوگ تھے. ایک تو تھے کہ جو 4 طرح کے کر لیں. ایک تو وہ گروہ تھا جو اس کا لشکر تھا, اس کے ساتھ مل گیا, اس کا ساتھی بن گیا, اور انہوں نے یہ صحابہ کرام کو بھی شہید کیا, خون بہائے, کعبۃ اللہ پر پتھر برسائے, مسجد نبی شریف میں جو ہے اذان بند کر دی, نماز بند کر دی, صحابہ کرام کے شہید کیا. یہ ساری چیزیں, یہ اس کا گروپ تھا. اب دوسرے اور تیسرے وہ تھے کہ دمشق والے, یہ جو سارے جو بصرہ والے, یہ کوفہ والے, ان میں سے کچھ لوگ یہ تھے کہ وہ حدیث شریف کے جو پہلے 2 درجے ہیں نا, کہ یعنی نہ ان کی یہ طاقت تھی اور نہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکیں, اور نہ وہ یہ استطاعت رکھ سکتے کہ یزید کے سامنے بول سکیں, اس کے جبر کے سامنے, اس کے ظلم کے سامنے آواز اٹھا سکیں. وہ بھی ان میں طاقت نہیں تھی. تو اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا, وہ چپ کے دل میں ان کے تھا کہ یہ غلط کام ہے. صحابہ کرام کو شہید ہوتے دیکھ رہے ہیں, جو ہے شرابیں عام چل رہی ہیں, لڑکیاں آ رہی ہیں, بدکاریاں ہو رہی ہیں, یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے تھے, لیکن اس کے ظلم کے سامنے نہ اس پر وہ ہاتھ اٹھا سکتے تھے اور نہ جو ہے اس کو زبان سے روک سکتے تھے. جو ہی بولتے تو وہ گلا قلم کر دیتا. اب یہ جو دور تھا یہ ایسا دور تھا, اور اس دور میں وہ یہ چاہتا تھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہ 2 گروپ میں آ جائیں, وہ جو پہلے اضعف الایمان میں, یعنی یہ بھی چپ کر جائیں, مجھے کرنے دے جو میں کرتا ہوں, میرا جو ہے جو تخت ہے وہ محفوظ رہے, بس انہیں کیا ہے مسجد دے دو, وہ روزہ و تسبیح و تسبیحات کرتے رہیں, اللہ اللہ خیر صلاح, ان کو بھی جو ہے وظائف ملتے رہیں, ان کی خدمت ہوتی رہے, اور بس یہ ایک کونے میں بیٹھ جائیں. اب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس حدیث کی شرح کی ہے, اپنی جان کی جو ہے نذرانہ دے کر کیے. فرمایا یزید تم سمجھتے ہو کہ اضعف الایمان کہ میں تمہارے سامنے صرف تمہاری برائی کو دیکھ کر دل میں یہ خیال کروں گا کہ نہیں میں نے اسے نہیں روکنا لیکن ہے برا. فرمایا میں اس سے بھی اونچا ہوں.
دوسری تھی فرمایا کہ میں زبان سے بھی روکوں گا لیکن یہ بھی ادنا درجہ ہے. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو پہلے دو چیزیں تھیں یہ جائز تھیں، یعنی دل سے بھی اگر وہ کرتے تو حدیث شریف پر عمل ہو جاتا، لیکن انہیں پتہ تھا کہ میرے نانا کا دین وہ ایک بڑی مختلف صورت سے جو ہے سامنے آ رہا ہے اور غلط صورت ہے. تو فرمایا یہ بھی نہیں قبول. من لسانی ہی فبلسانی، فرمایا زبان سے بھی کہہ دوں گا تو پھر بھی بات نہیں بنے گی، کیونکہ یہ دین جو ہے دین قیامت تک جانا ہے اور اس کی جو اصل حقیقت ہے پکچر ہے وہ قیامت تک دین حق ہے وہ باقی رہنی ہے. تو فرمایا کیا کروں گا؟ سب سے جو اعلیٰ راہ ہے، عظمت والی راہ ہے، اعلیٰ و عرفہ راہ ہے وہ ہے باللسانی. فرمایا کہ من رأى منکرا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلیٰ رائے چوز کی اور فرمایا اے یزید تم اوروں کو تو اپنی جو ہے دولت دے کر خرید سکتے ہو، اوروں کی سوچیں خرید سکتے ہو، مالی ہو، کرپشن ہو یا سیاسی ہو، جو بھی کر سکے، لیکن میں نے اپنے نانا کی زبان چوسی ہے. میں نے اس نانا کے کندھوں پر سواری کی ہے جو سید الانبیاء ہیں، لہٰذا میں تمہارے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا. تو اس وجہ سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت دے کر فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِي، اپنے ہاتھوں سے اسے روکا کہ یہ دین کا جو تم نقشہ پیش کر رہے ہو یہ میرے نانا کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ سوچ یزیدیت ہے، یہ تمہاری سوچ ہے کہ ظلم بھی ہوتا رہے، بدکاری بھی ہوتی رہے، شراب بھی ہوتی رہے اور ساتھ جو ہے لوگ مسجد میں جا کے اللہ اللہ بھی کرتے رہیں. دیٹس اے مکسچر. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا پیغام وہ دیا کہ اپنی جان کا نذرانہ دے کر ہمیں دین حق سمجھایا کہ میں چلا جاؤں گا لیکن یہ جو سوچ ہے میری اور یہ جو حق کا راستہ ہے یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تاکہ قیامت تک جب بھی کربلا کا ذکر ہو، میری شہادت کا ذکر ہو، تو اس میں یہ سامنے ذکر آئے کہ حق کی راہ یہ ہے. تو ناظرین محترم انشاءاللہ اس بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. ایک کالر ہے ساتھ. السلام علیکم. السلام جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے. حال ہے بیٹا، آپ سنائیں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، آپ قرآن پاک پڑھاتے ہیں نا؟ جی جزاک اللہ خیر. وہ ہم سنتے ہیں. تو اللہ میاں آپ کو زندگی تندرستی صحت دے. میرا یہ سوال تھا کہ جب حضرت امام حسین شہید ہوئے تھے نا تو وہ جو یزید کا تھا تو وہ کون سے قبیلے سے تھے؟ اچھا یزید یعنی کون تھا؟ تو اور ایک میں نے سوال پوچھنا تھا. جی جی پوچھیں. ہم بڑوں سے یہی سنتے تھے کہ جب اما ہوا بابا آدم علیہ السلام جنت میں سے آئے تھے نا جی تو ایک بیٹا ہوتا تھا، ایک بیٹی ہوتی تھی. تو پھر بعد میں ایسے کہاں سے پھر وہ غیر ہو گیا، مطلب دین کی طرف چلا گیا، کیا ہوا تھا تھوڑا سا نا مجھے سمجھائیں. اچھا ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کی کوشش کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں. تو ناظرین محترم جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارے پاس دو سوچیں ہیں اور یہ قیامت تک جانی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ رائے حق کون سی ہے، اور رائے حق جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ہے، آپ کے صحابہ میں ہے، آپ کی اہل بیت میں ہے، اور اسے ہم کہیں گے سوچ حسینیت. اور جو کفر کی راہ ہے، باطل کی راہ ہے، جو غلط کام ہے، جو ناانصافی کی راہ ہے، اسے ہم کہیں گے سوچ یزیدیت. اور یہ ہر جگہ ہے. انشاءاللہ میں آگے جا کے ایلیبوریٹ اس پر کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سوال آئے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو جو ہے ان کا جواب دے لیں. بہن نے کہا ہے کہ جمعے کی جو گریٹنگ ہے کہ وہ آج کل میں نے بھی ظاہر بات ہے میسیج ریسیوڈ ہوتے ہیں کہ جمعہ مبارک اور اس قسم کی مبارکیں آتی ہیں. تو دیکھیے یہ چیزیں جائز ہیں، مباح ہے. اگر کوئی کہہ دے جمعہ مبارک تو اچھی بات ہے. یعنی وہ پہلے لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ مبارک. تو جمعہ چونکہ خیر والے ایام میں سے ہے، ہمارے لیے ایک قسم کی عید کا دن ہے، تو لہٰذا اگر کوئی کہہ دے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہ کہے پھر بھی ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں عام آتی ہیں، تو اس وجہ سے زیادہ ایروٹیٹ نہ ہونا چاہیے اور نہ کسی کو کہنا چاہیے کہ ہاں فلاں کو میں نے جمعہ مبارک کہا اور آگے سے رپلائی نہیں آیا. تو رپلائی کا تصور نہ ہو، چونکہ لوگوں کے کام ہوتے ہیں، بزی ہوتے ہیں.
تو یہ چیز ہو گئی. باقی یزید کون تھا یہ بہن نے سوال کیا ہے. یزید جو ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا. اب یہاں پر جو ہے جو بڑی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی برا بلا کہیں تو صرف یزید تک ہو سکتا ہے. جو آگے آ جاتی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو وہ صحابی ہیں، اور صحابی جو ہے اصحاب النجوم، ان کی قدر منزلت اور ان کا ادب، ان کا جو ہے ایمان کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنا وہ جو ہے ایک اعلیٰ چیز ہے. لہٰذا جو ہے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوچ آ جائے اور یہ نہیں آنی چاہیے. یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ اپنا ہے. لیکن جب دوسری طرف دیکھیں کہ جو اب حضرت علی رضی اللہ، کوئی لوگ جو ہے کمپیریسن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ امیر معاویہ بڑے ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، یہ کمپیریسن ہی غلط ہے. علی منی، اور جو ہے وہاں پر آقا علیہ السلام کے حدیث شریف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے اور میں ان میں سے ہوں، اور وہ آل بیت میں سے ہے، اور ان کا مقابلہ جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. اور وہ چوتھے خلیفہ راشدہ ہیں، چوتھے جو ہے خلفاء راشدین میں سے ہیں، تو ان کا ایک اپنا مقام ہے. ہر صحابی کا ایک اپنا مقام ہے. تو اس لیے ہم ان کے درجات کے مطابق ان کا ادب بھی کرتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں. ان کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہم بھی پڑھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس لیے اس کی دوسری دلیل اگر آپ قرآن سے دیکھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب غرق ہو رہا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ وہ میرا بیٹا ہے جو میری کشتی میں نہیں آ سکا، وہ ڈوب رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ وہ تم میں سے نہیں ہے. فرمایا وہ نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، حالانکہ ان کا اپنا بیٹا تھا، ان کی جنس میں تھا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈینائی کر دی. یعنی جو عمل تم نے کیے ہیں یا جس قسم کا تم نے تبلیغ کی ہے یا جس گروپ میں تم ہو وہ اس سے بالکل علیحدہ ہے، اس کے اعمال دوسرے ہیں، لہٰذا تو تمہارا بیٹا نہیں. تو یہاں پر بھی اگر یہی رول سامنے رکھ لیں تو اس لیے یہ تھوڑا سا تضاد بھی جو ہے واضح ہو جاتا ہے کہ جس نے برائی کی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جس کسی کا حساب ہوگا تو مجھ سے حساب آپ کا نہیں ہوگا، اور نہ آپ کا حساب مجھ سے ہوگا. ہم سے حساب ہمارے اپنے اعمال کا ہوگا. تو ہم اس وجہ سے جو ہے میں نے سوچا اس کی بھی کلاریفیکیشن کر دوں تاکہ جو ہے یہ بات نظر آئے. اور دوسرا جو ایک بھائی صاحب نے شفیق صاحب غالباً انہوں نے سوال کیا تھا کہ دعا کیوں نہیں فرمائی. یعنی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر تھی، اور حدیث شریف میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے بڑے بڑے جو ہے اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ بیان فرمائیں. بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے کئی قسم کے علم عطا فرمایا. فرمایا اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر وہ میں لوگوں کو بتاؤں تو وہ میرا گلا ہی کاٹ دیں. ایسے ایسے علوم فرمایا کہ اگر میں انہیں بتانا شروع کر دوں تو وہ مجھے شہید کر دیں. ان میں سے امام عسقلانی رحمہ اللہ وہ جو ہے بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان علوم میں سے یہ تھا کہ جب یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آئے 60 سنہ جو ہے اس کے الفاظ اس طرح آتے ہیں کہ اگر یہ جو دور تھا یعنی جس سن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونی تھی، فرمایا اس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں آوازیں لگا کر دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ وہ جو سن آنے والا ہے، وہ جو سال آنے والا ہے، مجھے اس ہجری سے پہلے ہی شہید کر دے، پہلے ہی موت عطا کر دے. یعنی یہ جو چیزیں تھیں ان کا ذکر آتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے دعا کیوں نہیں فرمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. ٹھیک ہے، تو ابھی اس کا آسان اور مختصر جواب ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. یہ ایک مقولہ ہے، ایک عربی کا جو ہے جملہ ہے کہ جو حسنات الابرار ہے، ابرار جو ہے نیک لوگ، مقربین ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے قرب زدہ ہوتے ہیں، یعنی انبیاء اور اعلیٰ. ایک ہوتی ہے نیکی آپ بھی کر لیں میں بھی کر لوں، ہو سکتا ہے وہ نیکی ہو. ایک ہوتے اعلیٰ نیکی. اب یہ میں نے مثال کیوں دی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے قریب ہوتے ہیں تو وہ پھر ایسی جو مشکلات آتی ہیں
ہمارے پر اگر تھوڑا سا سر درد ہو تو ہم نعوذ باللہ اسلام کو جو ہے تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو اللہ رب العزت کے قرب زدہ بندے ہوتے ہیں وہ ایسی مشکلات دے کر بھی پھر بھی وہ صبر کرتے ہیں۔ اس صبر کی مثال آپ دیکھ لیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب وہ اگر فارغ ہوتے، جب نیند سے اٹھے تو کہہ دیتے کہ یار اب یہ ڈریم تھا، یہ خواب تھا، لہٰذا میں کیا ہوں 100 اونٹ دے دیتا ہوں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے سیدھا جا کے جو خواب دیکھا تھا بیٹے کو فرمایا، اور بیٹے نے بھی پھر وہی انبیاء والا جواب دیا کہ یا ابت افعل، کہ جو مرضی کر گزرے۔ دیکھا ہے آپ نے کہ یعنی وہ کیسا اعلیٰ رتبہ تھا، کیسا اعلیٰ مقرب درجہ تھا کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ ہے، لیکن انہوں نے دعا نہیں کی کہ یا رب یہ جو خواب ہے اس کی تعبیر کسی اور چیز میں بدل دے۔ یقیناً وہ بعد میں دمبے کی صورت میں بدلی، لیکن انہوں نے خود نہیں فرمایا کہ یا رب میں اپنے بیٹے کے جو ابھی تو مجھے اتنے بڑھاپے میں وہ پیارا بیٹا ملا ہے تو لہٰذا میں اس کو کیسے ذبح کر سکتا ہوں، ایسے نہیں فرمایا۔ انہی کی شکل میں دیکھ لیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہیں، تو وہاں پر فرشتے نے عرض کی یا اللہ تیرے ابراہیم کو بڑا چرچا سنا ہے، لہٰذا میں ابھی جا کے اسے آزماتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتہ آیا اور اس نے کہا اے حضرت آپ دعا فرمائیں۔ آپ نے دعا بھی نہیں فرمائی کہ مجھے یا اللہ اس کو جو ہے پھولوں میں بدل دے آگ کو، نہیں، صبر کیا۔ دوسرا فرشتہ آیا، انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں اور میں جو ہے بادلوں کا جو ہے اس کا کنٹرول میرے ہاتھ میں، یہ میں کر دوں گا، وہ میں کر دوں گا، آپ جو ہے ایسے منٹ میں جو ہے بہت ہی کم وقت میں آگ کو گلزار بنا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس رب کی وجہ سے میں اس میں مجھے پھینکا گیا ہے وہ میرے معاملات سے خوب واقف ہے، لہذا آپ نے دعا بھی نہیں فرمائی۔ تو آپ نے دیکھا ناظرین محترم، یہ جو سوال تھا کہ دعا آقا علیہ السلام نے کیوں نہیں فرمائی، اور وہ سارے واقعات ایک طرف، اور سید الانبیاء آقا علیہ السلام کی ذات جب ان کی بات آئے گی تو ان کی پھر سخاوتیں، ان کی قربانیاں بھی اسی طرح اعلیٰ و ارفع ہوں گی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس وجہ سے جو ہے دعا نہیں فرمائی۔ آقا علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اس قسم کے واقعات ہونے ہیں، لیکن اسی وجہ سے تو وہ سید الانبیاء ہے، حبیب رب العالمین ہے کہ ان میں صبر تھا، ان میں استقامت تھی، اور ان میں جو ہے اس قسم کے قربانیوں کا جذبہ تھا۔ تو یہ تھے جو ہے آپ کا سوال۔ تو ناظرین محترم، یہ جو ہے کربلا کا واقعہ، اسے روایتی واقعہ نہ سمجھا جائے، اسے جو ہے ہمیشہ یہ سوچ کے نہ سمجھا جائے کہ ہاں بس ایک واقعہ ہوا تھا بس گزر گیا۔ اگر یہی بات ہوتی تو قرآن میں جو بار بار واقعات آتے ہیں ان کو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی کہ بابا حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا یہ جو بھی دانہ کھایا تھا اس وجہ سے انہیں جنت سے نکال دیا گیا جو ہے۔ یہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ ہر سال ہی جو ہے ہم محرم میں یہ باتیں کرتے ہیں، ہر سال یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو ہر سال یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کے مقربین بندے ہیں، اور ان کے جو بھی نقش قدم ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم ان سے بار بار ہدایت لیتے ہیں، ہدایت کی روشنی پاتے ہیں، اور اس طرق سے، اس طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی قرب حاصل کر سکتے ہیں، اس کی بارگاہ میں جو ہے نزدیکی، اور یہ جو ہے ہمیں ہدایت کا نور مل سکتا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے جو ایام آئیں، اسلامی کیلنڈر ہمارا زندہ رہنا چاہیے، اور جو بھی ان کے واقعات آنے چاہیے، ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمیں سرسری طور پر، ظاہر بات ہے بہت سی کتابیں آدمی نہیں پڑھ سکتے، جو ناظرین کرام کسی کے پاس وقت نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا علم نہیں ہو سکتا، لیکن مختصر جو ہے ایسے واقعات آدمی کو یاد رہنے چاہیے۔ پھر ان ایام میں جو اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں، مثلا اگی جو ہے 9 اور 10 محرم شریف ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اس کے علاوہ جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو ہے اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہوا شہید، ان کے لیے دعا کریں۔ اپنے والدین، اعزاء و اقارب جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کریں،
اور اپنے لیے دعا کریں، ذکر و اذکار کریں، استغفار کریں. اور یہ ایسے ایام ہیں اگر ان میں انشاءاللہ آپ دل سے دعا کریں، کوئی حاجات مانگے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، کوئی دعائیں مانگیں تو انشاءاللہ وہ بھی قبول ہوں گی. تو لہٰذا یہ جو مواقع آتے ہیں، جس طرح ہم رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، حج کا مہینہ ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ہمیں اسی طرح محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس میں ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی نیک و اذکار کسی کی خدمت کرنی ہو، خاص طور پر کوئی سادات ہوں، سید گھرانے سے ہوں، غریب ہوں، تو ان میں انشاءاللہ جو ہے کیا کریں، آپ بغیر بتلائے، بغیر جتلائے، احسان جتلائے بغیر جو ہے آپ اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ آپ ان کی مدد کریں. آپ دیکھیے گا کہ پورا سال اللہ رب العزت آپ پہ دعائیں بھی قبول کرے گا، آپ پہ کرم بھی کرے گا، آپ کو جو ہے صحت بھی دے گا، آپ کے ہر قسم کی پریشانیاں بھی دور کرے گا. تو یہ جو موقع ہے ناظرین محترم، یہ ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہیے. تو اسی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ جو بھی نیک چیز ملے، اچھی چیز ملے، جس سے بھی ملے، جو بھی یہاں پر علماء کرام آئیں، اسلام چینل اردو کے ذریعے آپ کو پیغام پہنچائیں، اچھی باتیں سب سے لیں، پھولوں کی طرح وہ جمع کر کے ایک اپنا گلدستہ بنائیں، تاکہ جو ہے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو تو ہماری بخشش کا ذریعہ بنے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.